ایک نظام ایسا متعین کیا جائے، ایک ایسا مرجع بنا دیا جائے کہ جس کے اندر تاریخ متعین ہو کہ ہمارے یہ کام فلاں تاریخ سے چل رہے ہیں. اس وقت تک کوئی سن ہجری نہیں تھا. دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ امیر المومنین کے پاس ایک خط آیا جس کے اندر شعبان کا ذکر تھا، اور شعبان ہی کے مہینے میں آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے کون سا شعبان مراد ہے؟ آیا وہ شعبان جو گزر چکا، یا یہ شعبان جس میں اب ہے، یا وہ شعبان جو آئندہ آنے والا ہے؟ کون سا شعبان مراد ہے؟ اس لیے کہ وہ تاریخ متعین نہیں ہے، سن متعین نہیں ہے. یہ بالکل ابتدا ہے جس نے ذہنوں کو اس طرف متوجہ کیا کہ ایک تاریخ ہونی چاہیے سن ہجری کی. سب لوگ بیٹھے، مختلف قسم کی گفتگو ہوئی. کسی نے یہ کہا کہ سن کی ابتدا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے ہونی چاہیے. صحابہ کی مجلس میں یہ بات آئی مگر اس کو کاٹ دیا گیا. کہا کہ ولادت باسعادت تو اسلامی نقطۂ نظر سے کوئی خاص چیز نہیں ہے. جس طرح دنیا میں اور لوگ ماں کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. آپ پیدا ہوتے ہی خدا کی شریعت کو لا کر آپ نے پیش نہیں کیا. 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی. بات کٹ گئی. کسی دوسرے نے رائے دی کہ اچھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کو بنا لیا جائے. 40 سال میں آپ کو نبوت ملی تو اس نبوت کے وقت کو سن کی ابتدا بنا لیا جائے. مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دل اس کے اوپر بھی مطمئن نہیں ہوا، اس لیے کہ آپ نے مکی زندگی میں 13 سال تک اسلام کے احکام کو پیش کیا، لیکن مغلوب ہو کر کے، کفار مکہ کے اندر مظلوم بن کر کے. ایسا لگتا تھا کہ جیسے کفر کی طاقتیں اسلام کے نظام کو ابھرنے نہیں دیں گی. یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال کام کرنے کے باوجود مکہ معظمہ کی سرزمین کو چھوڑنا پڑا، اور انتہائی کڑک کے ساتھ چھوڑنا پڑا. آپ بار بار دیکھتے تھے ہجرت کرتے ہوئے، اور یہ فرماتے تھے کہ اے مکے کی سرزمین، مجھے تجھ سے پیار ہے. اگر میری قوم ہی مجھ کو نہ نکالتی تو میں تجھے چھوڑ کر نہ جاتا. یہ 13 سالہ زندگی بعثت کے بعد سے آپ کی گزری، لیکن انتہائی مصائب و آلام کے اندر گزری ہے. کسی نے یہ کہا کہ جب سے جنگ بدر ہوئی ہے اس وقت سے ہجری کی سن کی ابتدا کی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ پہلا دن ہے جب اسلام نے کفر کی کمر کو توڑا ہے، اس کی شہرت کو کاٹا ہے. کفر کی طاقت جو اتنی ابھری تھی کہ انتہائی عروج کو پہنچ گئی تھی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی سرزمین چھوڑنی پڑی ظلم و تشدد کی وجہ سے. اس طاقت کی سرکوبی سب سے پہلے میدان بدر کے اندر ہوئی. اس لیے کسی کی رائے یہ ہوئی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ نہیں، ابتدا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہونی چاہیے. اس لیے کہ اسلام کی سربلندی، اسلام جب اتنا طاقتور ہوا کہ گویا کہ اس نے کفر کی طاقت کو توڑ دیا، اس کی ابتدا اگر دیکھا جائے تو حقیقی معنی کے اندر اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ کے اندر جلوہ افروز ہوئے ہیں. اور قرآن کی آیتیں اتری، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا.
اللہ نے کفر کے کلمے کو آج تحت الثری میں دفن کر دیا، مغلوب کر دیا، مقہور کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ یہی سربلند ہے، اسی کو بلندی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اس رائے پر سب کا اتفاق ہوا، چنانچہ سن ہجری کی ابتدا یہیں سے ہوئی۔ پھر یہ ہوا کہ اس سن کو ابتدا بنا کر کے کس مہینے سے شروع کیا جائے، پھر مختلف رائے ہوئی۔ کسی نے کہا کہ ہجرت آپ نے مدینہ منورہ میں فرمائی اور پہنچے ہیں آپ ربیع الاول میں، اس لیے اسی مہینے سے ابتدا کی جائے۔ کسی نے کہا سب سے مبارک مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، جس کے اندر اللہ نے اپنی کتاب کو اتارا ہے، اس لیے اس مہینے سے ابتدا کی جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے ہوئی کہ نہیں، اسی مہینے سے ابتدا کی جائے جس سے سال شروع ہوتا ہے، اس لیے محرم کے مہینے سے ابتدا کی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک چیز کی بنیاد ڈال رہے ہیں۔ آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی آئینے کی طرح ان کے سامنے ہے، اور وہ آپ کے ایسے عاشق ہیں کہ ان کے بعد پھر کوئی آپ کے اشاروں پر مرنے مٹنے والا اور نہیں ہے۔ لیکن وہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں۔ آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں سب سے اہم دن، جہاں سے اسلام کی رگوں کے اندر قوت پہنچی ہے اور اسلام ایک حاکم بن کر دنیا کے اندر آیا، کفر کی طاقتوں کو اسلام نے توڑا ہے، وہ دن ہے جہاں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی ہے۔ اس لیے اگر کوئی اس طرح کی چیز ہوتی تو اس کے لیے تو آپ کی ہجرت کی مناسبت سے اس مہینے کے اندر آپ کی سیرت مبارکہ کا بیان ہوتا، تو اس کے لیے کوئی اساس اور بنیاد تو ہوتی۔ یہ بنیاد جس کو قائم کیا گیا، حقیقت یہ ہے کہ یہ تو دوسروں کی چیز ہے، ورنہ اسلام مذہب کے اندر کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء ان ایام کے اندر خصوصیت کے ساتھ اس طرح کے جلسوں کے انعقاد کو پسند نہیں کرتے تھے، اور اگر وہ لوگ کہیں شریک ہوئے ہیں تو وہ ایک دوسری مصلحت سے شریک ہوا کرتے تھے، اس لیے کہ ایک چیز رائج تھی اور اس کے اندر قصہ گو قسم کے سیرت کہنے والے آتے تھے جو ہر رطب و یابس کو بیان کرتے چلے جاتے تھے۔ اس کی کوئی حقیقت اسلام میں نہیں ہوتی تھی، بجائے اس کے کہ سیرت مبارکہ اپنی صحیح شکل و صورت میں لوگوں کے سامنے آئے، وہ اس صورت میں پیش کرتے تھے جس سے اللہ کا دین اور اس کے رسول کی زندگی بالکل بری ہوتی تھی۔ اس کو سنبھالنے کے لیے، دوسروں کے چنگل سے نکالنے کے لیے، صحیح معنی میں سیرت مبارکہ کو پیش کرنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ذکر قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے ان جلسوں میں شریک ہو گئے تو ہو گئے، ورنہ کسی خاص تاریخ کے اندر، خاص مہینے کے اندر جلسوں کے انعقاد کو ناپسند کیا جاتا تھا۔ اس لیے آپ حضرات کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ سیرت مبارکہ کا جلسہ اور محفل کسی بھی وقت کی جائے، خالی نہیں ہے وہ مصلحت سے، وہ کسی خیر سے خالی نہیں ہے۔ ہاں، وہ چیز جو عام ہے اس کو مقید کر دینا کسی مخصوص وقت کے ساتھ، یہ سمجھنا کہ اس خاص وقت میں اس ذکر مبارکہ کا کوئی خاص اثر ہے، یہ دوسروں کی دیکھی ہوئی رسم ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا ہوا دین نہیں ہے۔ آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ جس کے لیے اس جلسے کو منعقد کیا گیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اپنے اندر ایک خاص جوہر رکھتی ہے۔ جو انسان آپ کے
اخلاق، آپ کے عادات، آپ کے اطوار، آپ کی پیش کردہ عبادات و معاملات کا شیدائی ہے، اس لیے سنتا ہے تاکہ سن کر اس پر عمل کرے۔ جب سنتا ہے تو اپنی روح کے اندر نشاط پاتا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ اس کا تعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور یہ تعلق انسان کے لیے خیر کا سرچشمہ ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ کی رحمت کو انسان تک پہنچانے والا، آخرت کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تک انسان کو پہنچانے والا ہے۔ اس لیے اس کا ذکر کرنا بڑی عمدہ چیز ہے، مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کے اندر کس کس چیز کو ذکر کیا جائے، اس کے لیے ایک رات کافی نہیں ہے، بلکہ انسان صحیح معنی کے اندر آپ کی اس سیرت مبارکہ کو بیان کرتے کرتے زندگی کو گزار دے، تب بھی آپ کی سیرت مبارکہ کا اقاضا نہیں ہو سکتا۔ عام طریقے پر سیرت مبارکہ کے جلسوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے گفتگو کی جاتی ہے۔ آپ کیسے، کس وقت پیدا ہوئے، کس مہینے میں پیدا ہوئے، کیا حالات تھے، جب آپ پیدا ہوئے تو کس طرح کی انوکھی چیزیں دنیا کے اندر سامنے آئیں۔ لیکن آپ کی زندگی کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ تو نبوت سے پہلے کا ہے، 40 سالہ دور آپ کا، اور ایک حصہ نبوت کے بعد کا ہے، وہ آپ کا 23 سالہ وہ دور ہے جس کے اندر آپ نبی بنے ہیں اور آپ نے نبوت کی تعلیم دی ہے۔ یہ دونوں بالکل ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں۔ پیدائش کے وقت جو واقعات ہوئے ہیں وہ سب تکوینی چیزیں ہیں۔ اللہ نے جب آپ کو پیدا فرمایا تو آتش پرستوں کی وہ آگ جو ایک زمانے سے جلتی چلی آ رہی تھی بجھ گئے، قیصر و کسریٰ کے قلعوں کے کنگورے گر گئے، یہ سب واقعات رونما ہوئے، لیکن یہ سب تکوینیات ہیں۔ تکوینیات ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جس میں انسان کو دخل نہیں ہوتا۔ سورج نکلتا ہے، ایک وقت میں نکلتا ہے، انسان اگر 1000 یہ چاہے کہ نہ نکلے تو وہ تو نکلے گا۔ اسی طرح اس طرح کے حوادث کا رونما ہو جانا یہ اللہ کی طرف سے یقیناً ایک ایسی علامت ہے، نشانی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی پر دلالت کرتی ہے، لیکن اس میں آپ کو کوئی دخل نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد کی زندگی ظاہر ہے کہ 40 سال تک آپ نبی نہیں تھے۔ جب آپ نبی نہیں تھے تو آپ کے پاس وحی بھی نہیں آتی تھی، آپ کسی خدا کے دین کی تعلیم بھی نہیں دیتے تھے، آپ اصل فطرت پر ضرور تھے، شرک نہیں کرتے تھے، ایک اللہ کی پرستش کرتے تھے، لیکن آپ کے پاس خدا کا کوئی پیغام نہیں تھا۔ آپ نے وہ پیغام دیا نہیں، بلکہ جس پیغام بری کے لیے آپ کو تیار کیا جانا مقصود تھا، یہ زمانہ 40 سال کا یہ ہے کہ آپ کو اس اہم منصب کے لیے تیار کیا جائے۔ چنانچہ محدثین فرماتے ہیں کہ بچپن میں ایک مرتبہ آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، قلب اطہر کو نکالا گیا، خود فرماتے ہیں کہ سینے سے کسی چیز کو ڈھونڈ کر نکالا اور اس کے بعد پھر سینے کو چاک کر دیا۔ وہ چیزیں جو بچپن کے اندر بچوں میں ہوتی ہیں اور وہ پروان چڑھتی ہیں تو جوانی میں پہنچ کر کے اپنا ایک خاص اثر دکھلاتی ہیں، ان برائیوں کو بچپن کے اندر نکال دیا گیا۔ بعد ارباب سیر لکھتے ہیں کہ 4 مرتبہ آپ کے سینہ اطہر کو چاک کیا گیا۔ عام طریقے پر لوگ 3 مرتبہ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 4 مرتبہ سینہ اطہر کو چاک کیا گیا۔ جب آپ جوانی کے قریب پہنچے تو وہ چیزیں جو جوانی کے اندر نشو و نما پاتی ہیں، اور جوانی میں عام طریقے پر انسان کے لیے بے راہ روی کا سامان فراہم کرتی ہیں، سینہ اطہر کو چاک کیا گیا اور اس جز کو نکال دیا گیا۔
پھر جب نبوت کے قریب پہنچے آپ 40 سال کے، پھر سینہ اثر کو چاک کیا گیا اور وہ صلاحیت پیدا کی گئی کہ جبریل امین اور فرشتے کو سہار سکیں، وحی کے بوجھ کو برداشت کر سکیں، اور پھر ایک مرتبہ جب آپ کو معراج میں لے جایا گیا تو اتنے اوپر جا کر اس کا تحمل کر سکیں، اس کے لیے پھر ایک صلاحیت پیدا کی گئی۔ یہ 3 ہو رہے ہیں، سینے کو چاک کیا جا رہا ہے بار بار نبوت سے پہلے، لیکن یہ سب کیا ہے؟ در حقیقت آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کو اس منصب کے لیے تیار کیا جا رہا ہے جو 40 سال کے بعد آپ کو ملنا ہے۔ چنانچہ جب آپ 40 سال کی عمر کو پہنچ گئے تو اب فرشتہ آیا اور کہتا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ یہ سب سے پہلے قرآن کی آیتیں ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتاری گئی ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیرت مبارکہ کے اس موضوع کو چھیڑنا جو 40 سال سے پہلے ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ فائدوں سے خالی ہے، ضرور فائدے ہیں، ان سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ کے کتنے محبوب تھے، اللہ نے آپ کی تربیت کس طرح فرمائی تھی، لیکن اس زندگی کے اندر تعلیمات نہیں ہے، خدا کی وحی نہیں ہے، اللہ کا پیغام نہیں ہے، اس لیے کہ پیغام تو جب ہے جب آپ پیغمبر ہو، اور ابھی تک آپ کو پیغمبری ملی نہیں ہے۔ اس لیے صحیح سیرت مبارکہ جس میں اس امت کے لیے بلکہ تمام روئے زمین کے لیے خیر ہے، صلاح ہے، فلاح ہے، جس پر اختیار کر کے انسان اللہ کی رحمت کے آغوش تک پہنچ سکتا ہے، جس کو اختیار کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میسر ہو سکتی ہے، جس کو اختیار کر کے انسان جنت تک پہنچ سکتا ہے، قیامت کے ہول سے محفوظ رہ سکتا ہے، وہ تعلیم ہے جو آپ کی 40 سالہ زندگی کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس لیے سیرت مبارکہ کے وہ قصے اور وہ واقعات جو پیدائش کے وقت میں رونما ہوئے اور ابتدائی زندگی میں دیکھے گئے یا آپ کی پیدائش سے پہلے رونما ہونے شروع ہو گئے، جس طرح سورج نکلتا ہے تو نکلنے سے پہلے اس کے انوار اور تجلیات شروع ہو جاتی ہیں، اسی طرح جب آفتاب نبوت طلوع ہونے لگا تو مورخین کہتے ہیں کہ اس کے آثار رونما ہونے لگے۔ لیکن یہ سب جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ سب تکوینی چیزیں ہیں، آپ کو اس میں دخل نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کی پیدائش سے پہلے ولادت باسعادت کے بعد جس طرح چاہا اس طرح کے آثار رونما فرما دیے، لیکن انسان کے لیے صلاح و فلاح سبق آموز زندگی، آپ کی تعلیمات، آپ کے پیغامات وہ ہیں کہ جو 40 سالہ دور کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ اس لیے حقیقت میں آپ کی سیرت مبارکہ کا یہی وہ موضوع ہے جس موضوع کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے۔ یہی میں نے عرض کیا کہ ابو حمید ساعدی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس زندگی کو پیش فرماتے انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن زید بن عاصم اس زندگی کو پیش فرماتے ہیں انا اعلمکم بوضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح کا چرچا ہونا کہ آپ جب پیدا ہوئے تو اس طرح کے حالات ہوئے، آپ کا بچپن ایسا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان موضوع بحث نہیں، اس لیے اس زندگی سے الگ ہٹ کر کے یہ مطلب نہیں کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں، فائدے بہت ہیں، لیکن حقیقت میں امت کے لیے جو آپ کی زندگی صلاح و فلاح کا ذریعہ ہے، جس پر چل کر انسان کو ہدایت ملتی ہے، وہ تعلیمات ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کے بعد شروع ہوتی۔ میں اس کو کتنا بیان کروں اور کوئی کتنا بیان کرے گا،
میری طاقت سے باہر ہے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کو جو 40 سالہ زندگی دور کے بعد شروع ہو رہی ہے، یعنی 23 سالہ زندگی، اس کو موٹے موٹے انداز کے اندر اجمالی طریقے پر 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور آپ لوگوں کے لیے تو وہ تقسیم بڑی آسان ہے، اس لیے کہ وہ تقسیم عام طریقے پر محدثین کرتے ہیں، عام طریقے پر فقہا کرتے ہیں، جن کو آپ کتابوں کے اندر پڑھ کر آئے ہوں گے کہ آپ کی زندگی جو نبوت کا پیغام آپ لائے ہیں اس کو 3 حصوں پر تقسیم کیا۔ کیا؟ ایک تو معتقدات ہیں، عقائد ہیں، آپ نے عقیدہ کیا پیش کیا ہے، دوسرے معاملات ہیں، تیسری عبادات ہیں۔ ظاہر ہے کہ عقیدہ وہ بنیادی چیز ہے جس پر انسان مدار نجات ہے انسان کے لیے۔ اگر انسان کا عقیدہ درست ہے تو انسان کے لیے نجات ہے، اگر انسان کا عقیدہ درست نہیں ہے تو اس کے لیے نجات نہیں ہے۔ عقیدہ کس چیز کا نام ہے؟ ہر نبی نے اس دنیا میں آ کر کے ایک ہی عقیدہ پیش کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہم نے نوح کو نبی بنا کر بھیجا، فرماتے ہیں انہوں نے آ کر کے کیا تعلیم دی؟ یہ کہا کہ ارے اللہ کے بندو، اے میری قوم، بس اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی کی عبادت کرو۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہر نبی ایک ہی تعلیم دے رہا ہے عقیدے کی، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو نبیوں کے جد امجد ہیں، جن سے 2 طریقے چلے، ایک بنو اسرائیل کا، ایک بنو اسماعیل کا۔ بنو اسحاق کے اندر بنو اسرائیل ہے، بنو اسماعیل کے اندر آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی مفسرین لکھتے ہیں کہ باپ جو تھے آزر، وہ بت پرست تھے، جن کے لیے بار بار حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سمجھانا چاہا، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے میرے ابا پیارے ابا، شیطان کی پرستش نہ کیجیے، شیطان تو بڑا دشمن ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن۔ ارے ابا، مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آپ کو گھیر لے۔ بار بار یہ فرماتے تھے، لیکن انہوں نے ان کی بات کو سنا نہیں۔ قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا۔ چھوڑ دو مجھے۔ اراغب انت عن آلهتی، ابراہیم تم مجھ کو، میرے جو اللہ ہیں، تم ان سے مجھ کو برگشتہ کرنا چاہتے ہو؟ تمہارا یہ داؤ میرے اوپر نہیں چلے گا۔ یہاں سے وعدہ کر کے نکلے ابراہیم، ساستغفر لک ربی، ابا میں اللہ سے آپ کے لیے دعائے مغفرت کروں گا، میرا اور تو کوئی بس چلتا نہیں۔ جو یہاں وعدہ کیا تھا وہ دوسری جگہ سورہ شعراء میں جا کر پورا ہوا۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ۔ اے اللہ، میرے باپ کی مغفرت فرما دیجئے، وہ گم کردہ راہ لوگوں میں کیا گم کردہ راہی تھی؟ بت پرست تھے۔ حضرت ابراہیم چھوٹے تھے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ بت بناتے تھے اور بیٹے کے ہاتھ میں دے دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ جاؤ بیٹا، جا کر بازار میں اس کو فروخت کر کے آؤ۔ اللہ نبوت کے لیے
جس انسان کو منتخب کرتا ہے بچپن سے اس کو دی صحیح فطرت کے اوپر اس کی پرورش کرتا ہے. حضرت ابراہیم کی پرورش صحیح فطرت کے اوپر ہو رہی ہے. اللہ بعد میں ان کو نبی بنانے والا ہے اور وہ نبی باپ کو تلقین کرنے والے ہیں، لیکن ابھی بچے ہیں تو باپ بت بنا کر کے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. لیکن بیٹا تو بت پرست نہیں ہے. بیٹے کے دل کے اندر تو خدا نے فطرت کو قائم فرمایا ہے. وہ خدا کے سوا عالم ازل میں جو عہد ہوا تھا الستو بربکم، وہ تو اس کا پالن کرنے والا ہے. اس لیے وہ بت پرستی کا مخالف ہے. وہ دیکھتا ہے کہ یہ بت کیا چیز ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے بازار میں جاتے تھے اور بیچتے تھے تو یہ آواز لگاتے تھے، من یشتری منی الہا لا یضر ولا ینفع. کون مجھ سے ایسا معبود خریدنا چاہتا ہے جو نہ اسے نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ صبح سے شام تک آواز لگاتے تھے. ظاہر ہے کہ اس آواز کے بعد کون خریدتا اس کو. صبح سے شام ہو گئی کوئی خریدار نہیں ملا تو اس کو برا بھلا کہتے تھے اور پانی میں ڈبو دیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فطرت ہے. ہر نبی کی ایک ہی دعوت ہے، وہ کبھی بت پرست نہیں ہوتا، خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، وہ کبھی مشرک نہیں ہوتا. ہر ایک کی تعلیم ایک ہی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اس اصول کے اندر ہر نبی برابر کا شریک ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ یہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ. معنی اس کے کیا ہے؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. یہی وہ چیز ہے. تو سب سے بنیادی چیز جو مشترک ہے ہر نبی کی تعلیم کے اندر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پیش فرمایا ہے، جو آپ کی سیرت مبارکہ اور آپ کی شریعت مطہرہ کا لب نباب ہے، جس کے بغیر انسان کے لیے نجات کے دروازے بند ہیں، جس کے بغیر انسان آپ کی امت کا فرد نہیں ہو سکتا، وہ یہ عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ کا. اس لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ ایک ہی چیز نہیں ہے، بہت سی چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. یہ تو اجمال ہے. جب ایک وفد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، وفد عبد قیس، تو آپ نے تعلیم دی کہ ایک اللہ کی پرستش کرو. پھر ان سے پوچھا کیا تدرون مل ایمان باللہ وحدہ، ایک اللہ پر ایمان کسے کہتے ہیں جانتے ہو؟ یہ نہ سمجھ لینا کہ بس ایک اللہ پر ایمان لانا کافی ہے، نہ قرآن پر ایمان لاؤ، نہ رسول پر ایمان لاؤ، نہ کسی تقدیر پر ایمان لاؤ، کسی چیز پر ایمان نہ لاؤ. لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. فرمایا کہ ایک اللہ پر ایمان لانا، رسول کی رسالت پر ایمان لانا، یہ لا الہ الا اللہ کا جز ہے، اس کے اندر داخل ہے. اور ظاہر ہے کہ جب اللہ کے رسول کی رسالت پر ایمان ہے تو اس کتاب پر ایمان ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، اس کے تمام مضامین پر ایمان ہے جس کو وہ کتاب مشتمل ہے. بغیر اس کے انسان کے لیے نجات نہیں ہے. طلبہ جانتے ہیں حدیث کا یہ مسئلہ معروف ہے کہ اگر انسان کے دل میں ایمان ہے، من قال لا الہ الا اللہ تصدیقا بقلبہ، اور شرط یہ ہے کہ اسی عقیدے پر مر گیا تو دخل الجنہ، جنت کے اندر داخل ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ اگر برا عمل کرتا ہے تو اس برے عمل کی ہو سکتا ہے کہ اس کو سزا بھگتنی پڑے، لیکن کبھی نہ کبھی ایمان کی وجہ سے ایمان اپنا رنگ لائے گا اور جنت اس کو میسر ہو جائے گی. اس لیے کہ مدار نجات ایمان ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حافظوں کو
اولیاء اللہ کو، متقیوں کو شفاعت کے حقوق دیے جائیں گے، اور شفاعت کرنے والے پل صراط کے دونوں طرف کھڑے ہو جائیں گے۔ جو آدمی جا رہا ہوگا صراط کے اوپر، پل صراط کو تو سبھی لوگ جانتے ہیں، جو آدمی جا رہا ہوگا گناہگار ڈرے گا کہ کہیں میں گر نہ جاؤں، تو وہ اس سے کہے گا گزرتے ہوئے، جس کو شفاعت کا حق دیا ہے کہ ارے بندے، میں نے تجھے یاد نہیں، تیرے جسم پر کپڑا نہیں تھا، میں نے تجھے پہنایا تھا، آج میری شفاعت کر دے، تو شفاعت کر دے گا۔ کسی کو کہے گا کہ ارے میں گزر رہا ہوں، گناہگار ہوں، تجھے یاد نہیں، تو روزے دار تھا، میں نے تجھے افطار کرایا تھا، آج خدا کے لیے میری شفاعت کر دے، شفاعت کر دے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا بہت بڑا حق دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا کہ جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، آپ اس کی شفاعت فرما دیجئے اور جہنم سے نکال لیجئے۔ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایسے لوگوں کو جن کے دل میں ایمان کی ذرا بھی روشنی تھی، ان کو شفاعت کے ذریعے سے جہنم سے نکال کر جنت کا مستحق بنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو اور تو کوئی نہیں رہ گیا، فرمائیں گے کہ اب تو کوئی نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ رسولوں نے شفاعت کر لی، مومنین نے شفاعت کر لی، اولیاء نے شفاعت کر لی، حفاظ نے شفاعت کر، جن کو شفاعت کے حقوق دیے گئے تھے سب نے شفاعت کر لی۔ فرماتے ہیں وہ بقیہ ارحم الراحمین، لیکن ارحم الراحمین ابھی باقی رہ گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پھر اپنا ہاتھ ڈال کر کے ایک خلق خدا کو جہنم سے نکالیں گے، کما ہوا فی ذاتہ و صفاتہ، جیسا بھی اللہ کا ہاتھ ہے، نکالیں گے اور اس کے بعد ایک نہر ہے اس میں ڈالیں گے۔ یہ لوگ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، اس میں ڈالیں گے تو ان کے جسم چاندی کی طرح چمکدار بن جائیں گے، ان کو جنت میں لے جایا جائے گا، اور ان پر ایک علامت ہوگی لکھی ہوئی، وہ کیا ہوگی؟ ہؤلاء اتقاء اللہ، یہ لوگ اللہ کے آزاد کیے ہوئے ہیں، اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں آئے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اگر ایمان تھا تو اتنا کمزور تھا، اتنا کمزور تھا، اتنا کمزور تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا ادراک نہیں کر پائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان وہ بنیادی چیز ہے کہ وہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، اگر ایمان ہے اور کفر نے ایمان کو ختم نہیں کر دیا ہے تو وہ ایمان قیامت کے دن رنگ لا کر رہے گا، اور کبھی نہ کبھی مومن اپنی سزا بھگت کر جنت کا مستحق بنے گا۔ اس لیے سب سے بنیادی چیز تو الایمان باللہ وحدہ ہے، اس لیے اس ایمان کی بہرحال قدر کرنی چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسی ایمان کی قدر ایسی کی ہے کہ وہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے بالکل ایک نصیحت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتے تپتے پتھر کے اوپر ڈال دیا جاتا تھا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ دین سے محمد کے منکر ہو جاؤ، بے ہوش ہو جاتے تھے، لیکن اس دین سے منحرف نہیں ہوئے، جب بھی ہوش آتا تھا فرماتے تھے احد احد۔ خباب ابن العرت رضی اللہ تعالی عنہ کو مصیبتیں دی گئیں، یہاں تک آتا ہے کہ جلا کر کے انگاروں کو اس کے اوپر لٹا دیا گیا۔ سیرت میں آتا ہے یہاں تک کہ وہ انگارے چربی سے پگھلنے کی وجہ سے بجھ گئے، اور یہ کہا جاتا تھا کہ محمد کے دین سے منکر ہو جاؤ۔ ایمان کی ایسی قدر و قیمت تھی کہ مرنا قبول کیا، تکلیف دینے والے عاجز آ گئے، لیکن ایمان کی حفاظت کی۔ اس لیے ایمان کی بڑی قیمت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے واقعات اس سلسلے میں ایمان کی کس طرح انہوں نے حفاظت کی ہے تاریخ کی کتابوں کے اندر بھرے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ ایمان بہت بڑی چیز ہے، یہ ایک بنیادی چیز ہے، اور آپ کی تعلیمات جو نبوت کے بعد آپ نے تعلیمات دی ہیں، جن کو بہت ہی اجمالی طریقے پر 3 حصوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور جس کو میں نے سب سے پہلے عبادات سے تعبیر کیا تھا، عقائد سے تعبیر کیا تھا، وہ یہ ایمان ہے جس کے بغیر انسان کی نجات نہیں ہے۔ اس لیے ہر انسان کو سب سے پہلے تو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ دوسری چیز مرتبے کے اعتبار سے عبادات، اور تیسری چیز معاملات ہے۔ تو ہم معاملات کو کے چند اجزاء کو بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ معاملات کہا جاتا ہے ایک انسان کا دوسرے انسان سے تعلق، ایک انسان کا دوسرے انسان سے معاملہ، انسان کا اپنے اعزاء اور اقربا سے معاملہ، انسان کا اپنے پڑوسیوں سے معاملہ، خرید و فروخت کے اندر بیچنے والے کا خریدنے والے سے معاملہ، خریدنے والے کا بیچنے والے سے معاملہ، یہ وہ چیز ہے جس کو معاملات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور ایک ہے عبادات، انسان کا تعلق اور معاملہ اللہ سے، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکات دینا، یہ وہ چیزیں ہیں جو عبادات کہلاتی ہیں۔ معاملات کی بڑی اہمیت ہے۔ معاملات ایسی چیز ہے کہ جن کی بے انتہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ ایک انسان کا دوسرے انسان سے کیا معاملہ ہونا چاہیے، کس طرح کا معاملہ رکھنا چاہیے، سب سے پہلی تعلیم دی کہ الخلق كلهم عيال الله واحبهم الى الله انفعهم لعياله۔ تمام مخلوق، چاہے انسان ہو، کتا ہو، بلی ہو، کوئی بھی چیز ہو، سب کی سب اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پیار اس انسان سے ہوتا ہے جو اللہ کی عیال اور اس کے کنبے کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے۔ ایک فاحشہ عورت نے مرتے ہوئے کتے کو پانی پلا دیا، ایمان دل میں تھا لیکن فاحشہ تھی، عمر اس طرح کی گزری تھی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہی عمل اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اس کی مغفرت کر دی گئی۔ ایک عورت نے بلی کو باندھ کر رکھ لیا، نہ تو اس کو کھانا دیا نہ چھوڑا کہ وہ کیڑے مکوڑے کھا کر اپنے پیٹ کو پالتی، یہاں تک کہ مر گئی۔ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عذبت فی قبرها، اسی بنیاد پر عذاب دیا گیا۔ اس لیے جب جانوروں کے ساتھ اتنے لطف کا معاملہ ہے اور شریعت اس کی تعلیم دے رہی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مخلوق انسان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں احبهم الى اللہ انفعهم لعیاله۔ سیرت کا یہ عنوان ہے، وہ واقعات جو عام طریقے پر سنے جاتے ہیں وہ انسان کے لیے تعلیمی پہلو نہیں رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ سیرت مبارکہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو انسان کو سبق سکھلاتی ہے کہ اس کو زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے۔ اس لیے فرماتے ہیں احبهم الى اللہ انفعهم لعیاله۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مسلم کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ علمنی شیئا انتفع به۔ یا رسول اللہ مجھے ایسی بات بتلا دیجئے، کوئی ایسی چیز بتلا دیجئے جو مجھے بہت نفع پہنچائے۔ فرمایا امت الاذى عن طریق المسلمین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ دیکھو جس راستے سے لوگ گزرتے ہیں، اللہ کے مطیع و فرما بردار بندے جس راستے سے گزرتے ہو، اگر وہاں کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہو جو ان کے گزرنے میں انہیں تکلیف پہنچاتی ہے تو اس چیز کو وہاں سے دور کر دو۔ اماطۃ الاذى عن الطریق، یہ مستقل ایک ایسا عمل صالح ہے جس بنیاد پر انسان کو اللہ تعالی کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ ایک انسان کا دوسرے انسان سے معاملہ کیسا ہونا چاہیے۔ فرمایا المسلم
من سلم المسلمون من لسانه ويده، مشہور حدیث ہے۔ مسلمان وہ ہے، حقیقت میں مسلمان کہلانے کا مستحق وہ ہے کہ اللہ سے پیار رکھنے والے بندے اس کے ہاتھ کے نقصان دینے سے، ہاتھ کے ستانے سے، زبان کے ستانے سے محفوظ رہے۔ جو انسان ستاتا ہے کسی کو، خواہ مخواہ ستاتا ہے، وہ اگرچہ مسلمان ہو لیکن اس کے دل میں کامل ایمان نہیں ہے، وہ مسلمان کامل نہیں۔ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک درخت تھا کانٹے دار، فرماتے ہیں رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ، میں نے ایک شخص کو دیکھا جو جنت کے اندر لوٹ لگا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بڑی وسیع اور کشادہ جگہ ہے، جدھر چاہتا ہے کروٹ لیتا ہے، جہاں چاہتا ہے لیٹ جاتا ہے۔ کون ہے وہ آدمی؟ فرماتے ہیں کہ یہ آدمی کوئی بہت اپنی ساری زندگی عبادت اور ریاضتوں کی وجہ سے جنت میں نہیں پہنچا۔ فرماتے ہیں دنیا کے اندر گزرگاہ تھی، وہاں ایک درخت تھا کانٹوں دار، جو آدمی گزرتا تھا اسے تکلیف پہنچتی تھی، اس نے اس راستے سے اس درخت کو کاٹ کر الگ کر دیا تاکہ اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، فرماتے رأیتہ یتقلب فی الجنہ، میں نے اس کو جنت میں نوک لگاتے ہوئے دیکھا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ، یہ ہے سیرت مقدسہ۔ ایسا نہ ہو کہ ذرا سا اختلاف اگر ہو گیا تو راستہ تو کیا صاف کرتے، مسلمان اپنے بھائی کے راستے میں کانٹے نہ بونے لگے۔ ہوتا یہی ہے کہ کانٹے بوتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر کانٹے بوتا ہے انسان تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمان کامل نہیں ہے۔ اگر کوئی برا کرتا ہے تو تم برا مت کرو۔ حدیث میں جو تعلیم آئی ہے سل من قطعک واعفو عمن ظلمک واحسن من اساء الیک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جو تمہارا عزیز تم سے اپنے تعلقات کو توڑتا ہے تم اس سے جوڑو، جو تم پر ظلم کرتا ہے تم اس کو معاف کرو، جو تمہارے ساتھ برا کرتا ہے تم اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اور اگر تم نے برا کرنے والے کے ساتھ برائی کا معاملہ کر دیا تو پھر تم میں اور اس میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں رہ گیا۔ اگر یہ چاہتا ہے انسان کہ ایمان کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچ جائے اور مومن کامل کہا جائے، اس کو خدا کی رحمت سے بھرپور حصہ پائے، تو اس کو دنیا میں اپنی زندگی اس سیرت مقدسہ پر گزارنی پڑے گی، تب کہا جائے گا کہ وہ مومن کامل ہے۔ ایک انسان کا معاملہ دوسرے انسان کے ساتھ، قطع نظر اس کے کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ انسان ہے یا حیوان ہے، جانور ہے، لطف اور مرحمت کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اس کی تعلیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور یہ تعلیم وہ وحی کی تعلیم ہے جو 40 سالہ دور کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کی زندگی میں ملنی شروع ہوئی ہے۔ ایک انسان کا معاملہ اپنے پڑوسی سے کیسا ہونا چاہیے، اس کے اندر کتنی تاکید ہے۔ فرماتے ہیں کہ اتنی تاکید آئی پڑوسی کے لیے کہ مجھے یہ خطرہ ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح بھائی کو بھائی کے ساتھ باپ کی وراثت میں شریک کیا گیا ہے، کہیں پڑوسی کو بھی اس طرح وراثت کے اندر شریک نہ کر دیا جائے۔ کہاں ہے پڑوسی کا وہ حق، کہاں ہے؟ کون ادا کرتا ہے پڑوسی کے حق کو؟ اور اس جدید معاشرے کا ناس ہو کہ یہاں تو آدمی 2-2, 3-3, 5-5 سال تک رہتا ہے، جدید معاشرے کے اندر آدمی کو یہ پتہ نہیں رہتا کہ یہ بائیں اور دائیں پر جو لوگ رہ رہے ہیں کہاں کے رہنے والے ہیں، کون ہیں۔
پڑوسی کے حقوق کو ختم کر دیا، پامال کر دیا اس نئے معاشرے نے۔ مگر کیا حقوق ہیں وہ؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسی کے بہت سے حقوق بتلائے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے اذا استنصرك نصرته اذا استعانك اعنته۔ پڑوسی کے حقوق یہ ہے کہ جب وہ تم سے مدد طلب کرے تو تم اس کی مدد کرو۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر اس کے یہاں کوئی خوشی ہو جائے تو پڑوسی کا یہ حق ہے، فرماتے ہیں حناتہ، اگر اس کے یہاں کوئی خوشی ہو، لڑکا پیدا ہوا ہے، شادی ہو رہی ہے، کوئی خوشی کی چیز ہے، فرماتے ہیں تمہارا اوپر اس کا یہ حق ہے کہ تم جاؤ اور تہنیت اور مبارکبادی دو۔ فرماتے ہیں اگر پڑوسی کے یہاں کوئی پریشانی ہو گئی، کوئی موت واقع ہو گئی، کوئی تکلیف ہو گئی اس کی، فرماتے ہیں تم جاؤ اور عزیتہ، فرماتے ہیں تعزیت پیش کرو۔ یہ نہیں کہ آپس میں اتنا دلوں کے اندر گنجائش نہیں، تنگی ہے کہ اگر کوئی خوشی ہوتی ہے تو ہمارے دل پر، سینے پر سانپ لوٹتا ہے، اور اگر پڑوسی پر کوئی مصیبت آ گئی تو خوشی ہو رہی ہے اور گھی کے چراغ جل رہے، فرماتے نہیں، حق ہے اس کا۔ اور فرماتے ہیں وَإِذَا مَاتَ شَيَّعْتَهُ، اگر موت واقع ہو جائے تو اس کا حق ہے تمہارے اوپر کہ تم اس کے ساتھ ساتھ قبرستان تک جاؤ۔ اس پڑوسی کے ان حقوق کے اندر کسی مسلمان اور غیر مسلم کی کوئی قید نہیں ہے۔ اگر انسان ان کے ساتھ حسن معاملہ نہیں کرے گا تو اس کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ فلانۃ تصلی فی اللیل، فلانی عورت رات میں تہجد پڑھتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، بہتر سے بہتر نیک کام کرتی ہے، وتؤذی جارہ، لیکن ان تمام کاموں کے ساتھ کہ نماز بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، صدقہ بھی کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسی کو بہت پریشان رکھتی ہے، چین اور سکون سے نہیں رہنے دیتی، آپ نے فرمایا ہی فی النار، فرمایا اسے آگ میں جلنا ہے، یہ تو آگ میں جائے گی۔ بڑی سخت وعید ہے پڑوسی کے سلسلے میں۔ یہ ہے سیرت مبارکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لوگوں کو عادت ہو گئی ہے کہ سیرت کے جلسوں میں وہ قصے سنتے ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو ایسے ہوئے، جب آپ بچپن میں پہنچے تو اس طرح کے واقعات، وہ صحیح ہیں، وہ واقعات آپ کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں، لیکن جس تعلیم کو آپ لے کر آئے ہیں، جو وحی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، جس سے آپ کی شریعت مطہرہ اور آپ کے دین کی اور آپ کی ذات والا صفات کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، وہ یہ تعلیمات ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ پھر پڑوسی کے سلسلے میں عجیب و غریب تعلیم ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَرْفَعْ جِدَارَكَ فَوْقَ جِدَارِ جَارِكَ فَتَسُدَّ رِيحَهُ، فرماتے ہیں اگر خدا نے تجھ کو پیسے دے دیے تو اپنے مکان کو بنا سکتا ہے، اور تیرے برابر میں پڑوسی ہے، اس کی دیواریں چھوٹی چھوٹی ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کی اس قسم پرسی اور فقر سے تنگ دستی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھا۔ تجھ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ تو اپنے گھر کی دیوار اتنی اونچی کر لے کہ تیرے پڑوسی کے گھر کی روشنی اور ہوا بند ہو جائے۔ یہ ہے تعلیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو رحمت للعالمین تھے، دنیا کی ہدایت کے لیے اتارے گئے تھے۔ یہ ہے وہ سیرت مقدسہ اس تعلیم کی روشنی میں، جس کو پیش کرنا چاہیے اور جو مسلم کے لیے، غیر مسلم کے لیے، ہر انسان کے لیے نفع بخش ہے اور ہدایت کا طریقہ ہے۔ ہمارے یہاں تو پڑوسی کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے، اتنا پریشان کیا جاتا ہے کہ کسی طرح یہ غریب پڑوسی اپنا گھر آنے پونے ہمیں بیچ کر کے چلا جائے۔
اس کا راستہ بند کر دیا جائے گا، اس کے ہوا پانی بند کر دی جائے گی، صبح شام گالم گلوچ کیا جائے گا کہ کسی طرح آج ہی لا کر کے چھوڑ کر چلا جائے۔ لیکن اس پڑوسی کے ساتھ یہ برا عمل اس کو پریشان کرنا، اس عورت کو آپ نے فرمایا تھا کہ باوجود کہ روزہ رکھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، عبادت کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے، فرمایا ہی فی النار، اسے آگ میں جلنا ہے۔ جو انسان اپنے پڑوسی کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا اس کے لیے وہی سزا ہے جو اس عورت کے لیے تھی، ہوا فی النار۔ اس لیے یہ وہ تعلیم ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ ہے وہ چیز جس میں ہدایت مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے۔ ہمارا عمل اس کے بالکل خلاف ہے۔ ہم اپنے پڑوسی کے دکھ درد میں شریک نہیں ہوتے، ہم اپنے پڑوسی کا اتنا خیال نہیں کرتے جتنے خیال کی تلقین ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے۔ چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کے ساتھ یہ حسن عمل ہونا چاہیے۔ اور آخر میں حدیث میں فرماتے ہیں وَلَا تُؤْذِ جَارَكَ بِرِيحِ قِدْرِكَ، فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنے پڑوسی کو کبھی اپنی ہانڈی کی بو سے پریشان نہ کرنا۔ ہاں اگر تم نے کچھ پکایا ہے تو تمہارے لیے وہ پکانا اور کھانا جب درست ہے جب خود کھانے سے پہلے اپنے پڑوسی کے لیے نکال کر رکھ دو۔ اگر اس پڑوسی کے پاس کچھ ہے نہیں کھانے پکانے کو، تم کو خدا نے دیا ہے، تم اپنے بچوں کے لیے ایسے کھانے بناؤ کہ جن کی خوشبو پڑوسی کے گھر تک جائے تو اس کے سینے کے اوپر سانپ لوٹے۔ پریشانی ہو کہ میں اپنے بچوں کو کس طرح سمجھاؤں اور کہاں سے لاؤں، میرے پاس تو ہے نہیں، تو فرمایا کہ تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم اس کو کھاؤ اور تمہارا پڑوسی اس حسرت کے اندر رہے۔ ضروری ہے کہ اپنا پیٹ بھرنے سے پہلے اس پڑوسی کے حق کو ادا کرو۔ تب تو تم نے پڑوسی کے حق کو ادا کیا، ورنہ تو تم نے پڑوسی کے حق کو ادا نہیں کیا۔ یہ ہے سیرت مبارکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ زندگی کے کتنے پہلو ہیں جن کے اندر معاملات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، احادیث کی کتابیں بھری پڑی۔ اس لیے میرے بھائی یہ ہے وہ پہلو سیرت مبارکہ کا جس کو عوام کے سامنے رکھنا چاہیے، یہ بتانا چاہیے کہ یہ ہے اسلام، یہ وہ چیز ہے جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا۔ کیا دنیا کے اندر انقلاب ویسے ہی برپا کر دیا؟ کیا کفر کی سرکوبی خامخواہ ہو گئی؟ جن لوگوں کی پشتہا پشت، جن کی گھٹی کے اندر کفر و شرک پڑا ہوا تھا، آخر وہ کون سا جادو تھا کہ جس نے چہرے انور کو دیکھ لیا، جو ایک مرتبہ مجلس مبارک میں بیٹھ گیا، زندگی کایا پلٹ ہو گئی؟ کیا چیز تھی؟ جو تعلیمات تھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی تو بہت بلند تھی۔ آج کے وہ خدام جنہوں نے اپنی زندگی کو ان تعلیمات کا نمونہ بنایا اور وہ دنیا کے مشرق و مغرب میں پہنچے، جن لوگوں نے ان کی صورتوں کو دیکھا وہ ان کے قدموں کے اوپر گر گئے۔ اس تعلیم کا اثر تھا۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اجمیر تک پہنچے ہیں تو صرف ان کی تعلیم سے نہیں، ہو سکتا ہے وہ زبان بھی نہ جانتے ہو ہندوستان کی، لیکن صرف ان کی صورت کو دیکھ کر کے 90,000 مشرک ایمان لے آئے تھے۔ یہ کیا چیز تھی؟ کون سا ہنر تھا ان کے پاس؟ وہ کون سا جادو تھا جو کر دیتے تھے؟ یہ تعلیمات تھی جنہوں نے ان کی زندگی کو ایک معطر مشک بنا رکھا تھا، جدھر جاتے تھے خوشبو پھیلتی چلی جاتی تھی اور لوگ تھے کہ حلقہ بگوش اسلام ہوتے چلے جاتے تھے۔ یہ ہے سیرت مقدسہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر ہر طرح کے معاملات کے اندر ایک انسان کا دوسرے انسان سے کیسا معاملہ ہونا چاہیے، ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی سے کیسا معاملہ ہونا چاہیے، بیع و شراء اور خرید و فروخت میں کیسا معاملہ ہونا چاہیے،
مسلمان کا معاملہ مسلمان کے ساتھ، انسان کے ساتھ بالکل صاف اور ستھرا ہونا چاہیے. اس کے اندر دھوکہ دھڑی کرنا، ملاوٹ کرنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. ایسا تاجر جو صفائی معاملات رکھے گا، اس میں دھوکہ دھڑی نہیں ہوگی، فرماتے ہیں کہ اس کا مرتبہ صدیقین و شہداء کے ساتھ ہوگا. مسلمان اور کاروبار میں دھوکہ دے، فرماتے ہیں یہ دونوں چیزیں تو جمع نہیں ہو سکتی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے اور بازار کے اندر ڈھیر لگے ہوئے تھے غلوں کے. آپ نے ایک ڈھیر کے اندر اس طرح ہاتھ ڈالا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب اندر ہاتھ گیا تو دیکھا کہ جو دانے ہیں، چاہے وہ گیہوں ہو، جو ہو، جوار ہو، باجرا ہو، مکئی ہو، جو بھی تھا، اندر کے جو دانے تھے تو وہ بھیگے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کہ ارے یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ اصابہا مطر، یہ ڈھیر ہے اس کے اوپر بارش گر پڑی تو میں نے نیچے کا اوپر کر دیا، اوپر کا نیچے کر دیا، اس لیے کہ اگر اوپر کا بھیگا ہوا ہو تو خریدے گا کون اس کو؟ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے من غش فلیس منا، جو کسی انسان کے ساتھ کاروبار کرے اور دھوکہ دے کر کے کرے، من غشہ، جس نے بھی دھوکہ دیا، جس نے بھی کاروبار غلط طریقے پر کیا، چاہے وہ دھوکہ دیا کسی مسلمان کو یا دھوکہ دیا کسی غیر مسلم کو، فرماتے ہیں ہماری جماعت میں سے نہیں ہے. ہمارے کہتا ہے کہ ہمارے دامن سے وابستہ بھی ہے اور اس کے بعد دھوکہ بھی دیتا ہے. ہماری تعلیم جب اس کے دل میں اتری نہیں، اس کی زندگی ہماری تعلیم کا نمونہ نہیں بنی، تو پھر وہ ہمارے ساتھ کیسے، ہمارے زمرے میں کیسے، ہماری جماعت میں کیسے؟ اجازت نہیں دی. اسی طرح معاملہ بالکل صاف اور ستھرا، جیسا کہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ صاف اور ستھرا ہونا چاہیے. اور اگر صاف اور ستھرا نہیں ہے معاملہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی انسان کے ایمان میں نقص ہے، یہ کامل اور مکمل مسلمان نہیں ہے، چاہے کتنا ہی دعویٰ کرے، مگر اسلام پورے طریقے پر اس کے قلب میں بیٹھا ہوا نہیں ہے. شکل و صورت بنا لینے سے نہیں، بلکہ انسان شکل و صورت اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی سیرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا نمونہ بنائے، تب تو انسان کے لیے خیر ہے، ورنہ کوئی خیر نہیں. کاروبار کے اندر کاروبار کیا جائے لیکن اس کے اندر ملاوٹ کر لی جائے، خراب چیز ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعلیم نہیں دی. تو فرماتے ہیں جس نے دھوکے کا معاملہ کیا وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے. پھر یہی نہیں، کاروبار کرے اور تولنے اور ناپنے کے اندر کمی کر دے، بڑی سخت وعید آئی ہے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. تفصیل موطا کے اندر ہے. موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ، ہر چیز دو حال سے خالی نہیں، یا تو جیسا حق ہے ویسے کر دی جائے، جیسے نماز پڑھنی چاہیے ویسے نماز پڑھ دے انسان، جیسے روزہ رکھنا چاہیے ویسے روزہ رکھ دے تو کہا جائے گا وفا. اور اگر نماز تو پڑھی مگر دل دکان میں تھا، کھیت کیاری میں تھا، کھیل کود میں تھا تو کہا جائے گا کہ یہ تطفیف ہے، متفف ہے. قرآن یہ کہتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. مطففین مطلب یہ ہے کہ جو حق ہے کاروبار کا اس طرح حق نہیں کرتے. کون ہے یہ لوگ؟ قرآن کہتا ہے الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. کیا ہے کہ جب کسی دوسرے سے تول کر اپنا لیتے ہیں، دکان پر گئے کہ 1 کلو چینی دے دو، تب تو دیکھتے رہتے ہیں اس کے ترازو کو، پورا لے لیتے ہیں.
لیکن جب اپنی دکان پر لا کر کسی دوسرے کو بیچنے کا نمبر آتا ہے تو ڈنڈی مار لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ جب ناپ کر دیتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں تو یخسرون اس میں کٹوتی کر لیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں آج یہاں کم کر رہا ہے موصون لیوم عظیم، کیا یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن میں پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ وہ کیسا دن ہوگا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن ہوگا جس دن لوگ تمام جہان کے پالنہار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہر انسان کو اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ جس نے یہاں دودھ دیا کم دیا، دودھ دیا پانی ملا کر دیا، قیامت کے دن ایک ایک چیز کا رائی رائی کے دانے کے برابر حساب ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرنا برحق ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی بھی برحق ہے۔ عقیدہ ہے، قرآن و حدیث کی آیتیں اور حدیثیں اس پر گواہ ہیں۔ دوبارہ پھر زندہ، قرآن اسی کو کہتا ہے الا يظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کل کو لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور کون اللہ؟ جو رب العالمین ہوگا۔ اس دن کیا جواب دیں گے؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ہر چیز کے سلسلے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی ہے۔ حقیقت کے اندر یہ تعلیم ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ وہ سیرت مبارکہ، یہ معاملات ہیں۔ ایک انسان کو دوسرے انسان سے کے بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ قرآن و حدیث کے اندر ہے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، قسط اور انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ، اور جب کہو مکمل اور سیدھی بات کہو، اس کے اندر ٹیڑھ نہ ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اگر تمہاری کسی سے لڑائی ہو گئی ہے، تمہارا دل اس سے صاف نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کے اوپر حدود سے تجاوز کرنے لگو، نہیں، بات جب کہو حق کہو، چاہے تمہارا قریبی کیوں نہ ہو، لیکن گواہی دو تو اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر گواہی دو۔ آج دنیا اس کے اندر پڑی ہوئی ہے، ہر شخص کا تو مقدمہ ہے، جس کو دیکھو صبح کو تھیلا اٹھایا اور کچہری کی طرف چل دیتا ہے، اور وہاں پہنچ کر کے دنیا کا کوئی جھوٹ نہیں ہے جس سے انسان محفوظ رہ جاتا ہو۔ اللہ محفوظ رکھے، جو پہنچ گیا کچہری میں وہ سچ رہے گا، سچ بولے گا، بڑا مشکل کام ہے۔ پھر اپنی خاندان کے لیے، اپنی قرابت کے لیے، اپنے جاننے والوں کے لیے انسان جھوٹ بولتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کا کوئی اثر مستقبل میں نہیں پڑے گا۔ قرآن نے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے جھوٹی گواہی کے سلسلے کے اندر۔ آپ نے اس کو بڑے گناہوں میں فرمایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کبائر کے سلسلے میں کہ بڑے گناہ کیا ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے ساتھ کفر کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور اس کے بعد فرمایا جھوٹی گواہی۔ فرماتے ہیں کہ آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، جب جھوٹی گواہی کا ذکر آیا تو سنبھل کر بیٹھ گئے اور بار بار فرماتے رہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم سوچنے لگے یا لیتہ سکت، کاش کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ یہ ہے جھوٹی گواہی جس کے اندر ہر انسان خاندانی قرابت کی وجہ سے، تعلقات کی بنیاد کے اوپر، احسان کی بنیاد کے اوپر بغیر کسی تردد کے جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے حقوق کو مار لیتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں،
کیا یہ جھوٹی گواہی شریعت کے اندر جائز ہے؟ کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس کی اجازت دیتی ہے؟ نہیں، قرآن کی آیات احادیث بہت واضح ہیں، لیکن انسان کا معاملہ دوسرے انسان کے ساتھ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ انتہائی اجمال کے ساتھ 3 حصوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں، ایک عبادات، دوسرے عقائد اور معتقدات، اور تیسری چیز معاملات کی ہے۔ میں نے اجمال کے ساتھ 2 چیزوں کا ذکر کیا، حالانکہ معاملات جن کے اندر بہت زیادہ کوتاہی ہے، چاہیے کہ ان کو خصوصیت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ دین اسلام کیا ہے اور آپ کی تعلیمات کیا ہیں۔